لا شریک نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے رب لم یزل ہمارا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، ایمان کا جز نہیں، کل ایمان ہیں ہی حضور، کل ایمان حضور کی ذات ہے، جزو ایمان نہیں کہ حضور کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، نہیں، سرکار ہیں ہی کل ایمان۔ حضور کی ذات پر آ کر ایمان ختم ہوتا ہے اور ابتدا حضور سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حضور سے ہی ہوتی ہے۔ کل 9 تاریخ تھی، یوم اقبال منایا گیا، اقبال ڈے کے نام سے، کہ علامہ اقبال کا یہ دن ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک عام آدمی ہے، ساری زندگی پی ایچ ڈی کی، یورپ رہا، اور پھر شعر و شاعری کا بھی ذوق تھا، کتابیں لکھی۔ کیا یہ بندہ جس کا نام اقبال ہے، کیا یہ صرف شاعر تھا، یا یہ کس بلا کا نام ہے کہ اقبال کے زمانے میں تو بڑے بڑے شعراء تھے؟ آپ تاریخ پڑھیں، 47 کی 38 سے آپ پڑھیں علامہ اقبال کی زندگی اور ان کے دور کے جتنے بھی شعراء ہیں، چوٹی کے شاعر گزرے، ہندوستان بھرا ہوا تھا شعراء سے، اور جب وہ کسی عورت کے حسن کی تعریف کرنے بیٹھتے تو دریا ملا دیتے، حد کمال کر دیتے۔ عورت کے محبوب کے بالوں کی جناب تعریف ہو رہی ہے، ہونٹوں کی تعریف ہو رہی ہے، اس کے وجود کی تعریف ہو رہی ہے، اور لفظوں میں اس کے وجود کی عکس بندی کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اقبال کے زمانے کے جتنے شعراء تھے، آج صرف ان کا نام شاید چند غزل کی کتابوں تک محدود ہے، لیکن علامہ اقبال کے مزار پہ میں کل دیکھ رہا تھا کہ اس بندے کی قبر اتنی اونچی نہیں جتنے اونچے پھول ڈال دیے گئے۔ کوئی تو سبب ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ 1938 کے بعد آج تک 100 سال ہونے کو قریب ہے۔ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ آج پھول کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ وہاں بادشاہی مسجد کے باہر سکندر نامی ایک وزیر کی قبر بھی ہے، وہاں کسی نے اتنے پھول بھی نہیں ڈالے، اور وہاں پھول کی پتیاں اور خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی تھی۔ جب تمام غور و فکر کے بعد اینڈ پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس انسان نے شعر و شاعری کو صرف بہانہ بنایا تھا، اور شعر و شاعری کے ذریعے اس نے اپنے شعراء میں، اپنے شعروں میں اس محبوب کی آقا کی مدح کی ہے، اس محبوب کی ثنا کی ہے، جس محبوب کی ثنا کرنے سے انسان صرف ادنا نہیں رہتا بلکہ اللہ اس کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ وہ اس بارگاہ کے ساتھ منسلک ہو گئے جہاں منسلک ہونے سے عزتیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ وہاں جڑ گئے جہاں جڑنے سے ادنا کو اعلیٰ کر دیا جاتا ہے، جہاں قطرے کو دریا کر دیا جاتا ہے، اور جہاں جو ہے وہ ذرے کو صحرا میں بدل دیا جاتا ہے۔ یہ بارگاہ وہ بارگاہ تھی جن کے بارے میں خود جو ہے وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال سے پوچھا گیا تھا، اقبال تو نے یورپ کی سیر کی ہے اور لندن اور کوئی بے حیائی کا وہ ملک نہیں چھوڑا کہ جہاں جو ہے وہ ڈانس کیے جا رہے تھے اور نیم برہنہ عورتیں تھیں۔ آپ فرانس گئے، آپ مختلف دورے کرتے رہے، ملکوں میں جاتے رہے، اور یورپ میں جا کر آپ نے فلسفے کی ڈگریاں حاصل کی۔ اقبال، کیا تمہارے ایمان کو وہاں کسی نے ہلایا نہیں؟ کیا تمہارا ایمان وہاں متزلزل نہیں ہوا؟ کہنے لگے میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، جب گھر سے نکلنے لگا تھا میں نے ایک حاجی سے کہا تھا آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں مولا علی کے دربار سے ہو کر حضور کے چوکھٹ پر جا رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا تھا علی کی چوکھٹ کی بھی خاک لے آنا اور محمد عربی کے در کے غلاموں کی قدموں کی بھی خاک لے آنا۔ کہنے لگے جب وہ حاجی خاک لے کر آئے، میں نے مولا علی کے در کی خاک کو اور محبوب کے در کی خاک کو اٹھا کر اپنے آنکھوں میں سرما لگایا، کہا جب
محبوب کے در کی خاک کو میں سرما بنا کر پھر یورپ گیا ہوں، جس ملک میں بھی گیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، کیونکہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، کہا جس کی آنکھوں میں محبوب کی گلیوں کی خاک پڑ جائے اور کائنات میں اسے کوئی حسن اچھا نہیں لگتا، اسے مدینے کی گلیاں ہی اچھی لگتی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں میں شعر لکھا کرتا تھا، بڑے بڑے میں نے شعر لکھے، غزلیں لکھی، نظمیں لکھی، لیکن کوئی مجھے جانتا ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے میں نے شعر لکھے، بڑے بڑے قصیدے لکھے، لیکن میرے غزلوں میں، میرے شعروں میں نہ کوئی لے، نہ کوئی سوز، نہ کوئی درد، نہ کوئی گداز۔ میں جسے بھی چیک کرواتا وہ کہتا ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ کہنے لگے میں ایک دن جا رہا تھا داتا گنج بخش علی اجویری کی چوکھٹ، کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس کا بڑا یارانہ تھا داتا صاحب کے ساتھ۔ میں نے پڑھا 15 سال تک فجر کی نماز داتا گنج بخش علی اجویری کی مسجد میں علامہ اقبال پڑھتے ہیں۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سفید ریش آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میں کہنے لگا کہ یار میں لکھتا ہوں، لکھاری ہوں، شعر و شاعری کا شوق ہے، لیکن کوئی چس سواد نہیں۔ کہنے لگے درود پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بس پڑھ لیتا ہوں، کبھی ذوق بن جائے۔ کہا نہیں، کثرت سے درود پڑھا کرو، درود پڑھنے والے کی زبان میں، قلم میں اللہ تاثیر رکھ دیتا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے گر مل گیا تھا، مجھے طریقہ مل گیا تھا کہ کلام میں زندگی میں اثر کیسے آتا ہے اور اپنی باتوں میں لطف کیسے آتا ہے اور اپنے کلام میں جو ہے وہ لے، لذت، درد، گداز، سوز کیسے ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے درود پڑھنا شروع کیا، میں نے تقریباً 1.25 لاکھ مرتبہ حضور پہ درود کا نذرانہ پڑھا۔ فرماتے ہیں میری طبیعت بدلنے لگی، میری کیفیت بدلنے لگی۔ علامہ اقبال کی پہلی زندگی اور ہے، بعد میں آپ بدل گئے۔ کب بدلے؟ فرماتے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھا، مجھے لذت آنے لگی، میرے دل کو قرار آنے لگا، مجھے لطف، مجھے سکون آنے لگا۔ بہرحال میں پڑھتا چلا گیا۔ فرماتے میں نے 5 لاکھ مرتبہ حضور کا درود پڑھا، لیکن فرماتے ہیں مجھے پھر شعر و شاعری کا ذوق نہ رہا، کسی چیز میں لذت نہ آتی۔ میں پچھلی رات اٹھ جاتا اور میں نے نماز تہجد کے بعد جو ہے وہ درود شریف پڑھنے لگتا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ حضور کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ علامہ اقبال کے زمانے کے بڑے بڑے شعراء ہوئے، مگر آج کسی کا اتنا نام نہیں جتنا علامہ اقبال کا نام ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، علامہ اقبال جیسا بھی تھا، چاہے دنیا دار کوئی کہے جس طرح کہے، آج علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا ذکر اللہ نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ علامہ کہہ گئے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، ایک کالی مکھی دا تھوکے اساں نفرت کرنے ہیں، روٹی تے نہیں بہن دیں دے، کیونکہ وہ مکھی ہے، وہ نجس ہے، مکھی کا لعاب، مکھی کا پیشاب۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے کپڑوں پر، کھانے پر مکھی نہ بیٹھے۔ مکھیوں کو مارنے کے لیے لوگوں نے کیا کیا دکانوں پہ لگایا ہوا ہے تاکہ مکھیوں سے پرہیز رہے، اور ایک مکھی وہ ہے جس کے لعاب میں رب کہتا ہے ہم نے شفا رکھی ہے، وہ مکھی شہد کی ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ کڑوے پھولوں کا رس چوس کے جب آتی ہے، چھتے پہ بیٹھتی ہے، محمد پر درود پڑھتی ہے، اللہ اس کے لعاب میں شفا پیدا فرما دے۔ کہا میں نے شہد کی مکھی سے پھر سبق حاصل کیا، اگر لطف، لذت، سواد تے چس اگر لے آنی ہے اپنی کلام وچ، اپنی زبان وچ، پھر محبوب کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے درود و سلام پڑھا ہے، فرماتے ہیں میں بیٹھ جاتا تھا رات کو، سوچنا ہی نہیں پڑتا تھا، اللہ کی طرف سے شعر و شاعری مجھ پر الہام ہونا شروع ہو جاتا۔ فرماتے ہیں میں نے آدمی رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ نے جو ہے وہ علی بخش نامی آپ کا جو نوکر تھا، جو لکھاری تھا، جو لکھتا تھا، وہ کہتا ہے بسا اوقات آپ سوئے ہوئے ہوتے، نیند کی حالت میں آپ کی زبان سے حضور کی شان کے اشعار جو ہے وہ نکلتے رہتے، اور میری ذمہ داری تھی میں سویا ہوا ہوں، اگر میری زبان سے حضور کی مدح میں کوئی شعر نکل جائے تو تم نے فوراً اس کو لکھ لینا ہے۔ یہ ہے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہ جو بوقت بظاہر تو ایک دنیا دار، دیکھنے والوں کو تو دنیا دار اور ایک سکول کا پڑھنے والا آدمی لگتا ہے، لیکن یہ پوچھو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری سے، اگر آپ میری اس بات کو ہضم کر لیں
اور اس بات کا راوی وہ علی بخش آدمی ہے جو مرنے کے بعد انٹرویو دیتے ہوئے نوائے وقت کو علی بخش نے یہ بات بتائی تھی. کہتا ہے کہ رات کا پچھلا پہر تھا، میں سویا ہوا تھا کہ کسی کے آنے کی جو ہے وہ دستک ہوئی، کسی کے آنے کی قدموں کی آواز سن کر میں اٹھ بیٹھا. یہ آدمی جو علی بخش ہر وقت ساتھ رہتا، کہتے ہیں کہ پچھلے پہر رات کو ایک سفید ریش آدمی ہے تشریف لائے. حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ انتظار کر رہے تھے کسی کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگے بڑھ کر حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور سفید ریش آدمی، سفید داڑھی والے بزرگ نورانی چہرہ ہے، ان کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ معانقہ کیا، مصافحہ کیا، بیٹھے. علامہ نیچے بیٹھے اور وہ جو سفید ریش آدمی تھا وہ پلنگ پر بیٹھا. پلنگ بچھا ہوتا تھا جہاں بیٹھ کر آپ شعر و شاعری کیا کرتے. ہم نے صرف اقبال کو سمجھا ہے کہ وہ شاعر مشرق تھا، لیکن یاد رکھے پوری کائنات میں حضور کی محبت کو عام کرنے والے بندے کا نام شعروں کی صورت میں ہو، جس طرح نثر کی صورت میں ہو، وہ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی ذات. فرماتے وہ بزرگ پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، علامہ نیچے بیٹھ گئے، ان کے پاؤں دبانے لگے. تھوڑی دیر بعد مجھے بلایا. علی بخش یہ کل خانی والے دن نوائے وقت کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ علی بخش نے بات سنائی جو ساری زندگی علامہ کے ساتھ رہا. کہتے علامہ اقبال جب قرآن پڑھا کرتے تھے اس طرح محبت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے کہ تلاوت قرآن کے بعد مجھے وہ قمیض اتار کر دے دیتے، کیونکہ اللہ کے جلال کی وجہ سے اور محبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ پسینے کے ساتھ ساری شرابور ہو چکی ہوتی تھی اور نئی قمیض کو منگوایا جاتا. یہ بات جو ہے یہ والد گرامی کی طرف سے ان کو نصیب ہوئی تھی. یہ بات میں بہت بڑی بات آپ سے کر رہا ہوں، بہت عظیم بات. آپ ارشاد فرماتے میں بچپن میں تھا، بالکل بچپن میں سب سے پہلے میں نے حضور کا نام جس کی زبان سے سنا اور پھر میرے دل و دماغ میں جو نام بچ گیا، آپ ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے والد گرامی کی ذات. پتہ جی آپ دے والد دا نام کی نور محمد، شیخ نور محمد علیہ الرحمہ. کہنا سبحان اللہ. پتہ چلا علامہ اقبال دے والد سنی سن، نور محمد دا معنی ہے محمد دا نور. جیڑا محمد دے نور نال محبت کرنے والا ہوئے پھر نام بھی تے پتر دا نور محمد رکھدا ہے. گج کیا کو سبحان اللہ. اور تو کوئی نہیں، اتنے بھی ٹائم ہو گیا تو مارکیٹاں ویسے باندھے گج کے کہی آؤ سبحان اللہ. ادھر والا لنگر تے لبنا نے، دکان والا روحانی لنگر تے لے کے جاؤ، گج کے کہو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، یہ عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشق رسول ہیں. فرماتے بچپن میں مجھے والد کی طرف سے حضور کی محبت عطا ہوئی، کیونکہ جب والد نیک ہو، فرماتے ہیں جب میرے والد تہجد کے وقت اٹھتے تو مجھے بھی ساتھ اٹھا لیتے. حالانکہ میں نابالغ تھا، مجھ پر نماز بھی فرض نہیں تھی، لیکن میرے والد نور محمد جو ہے وہ مجھے اٹھا لیتے اور کہتے بیٹا اٹھ جاؤ نماز تہجد ادا کرو. کہو نا یار ذرا سبحان اللہ. آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنے اشعار میں، آپ فرماتے تھے لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحرگاہی. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں لندن تک گیا لیکن جو والد کی طرف سے مجھے تہجد کا وقت اٹھانے کی، نماز تہجد کی پابندی تھی، فرماتے ہیں لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحرگاہی. آپ ارشاد فرماتے ہیں میں لندن تک گیا لیکن والد نے جو مجھے نماز تہجد پڑھنے کی عادت ڈالی تھی، میں لندن جا کر، یورپ جا کر بھی پچھلی رات اٹھ کر اللہ کا بھی ذکر کرتا تھا، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کیا تھا. یہ والد کی طرف سے آپ کو عطیہ تھا کہ تہجد کا پابند بنا دیا. جب والد کرے گا تو ظاہر ہے دیکھ کر اولاد بھی اٹھے گی، اولاد بھی کرے گی. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن تلاوت قرآن کر رہا تھا، میرے والد نے مجھے دیکھا تو کہا پتر بس قرآن پڑھ رہی ہیں، یہ کچھ سمجھ بھی آ رہی. میں نے کہا میں عالم آدمی نہیں ہوں، مجھے کیا سمجھ آئے گی. آپ نے کہا آپ اگر ایک آدھا پارہ روزانہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو بے شک آپ ایک رکوع کر لیں لیکن سمجھ کر پڑھیں اور اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور قرآن کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس دن سے پھر میں نے کوشش کی کہ ترجمے کے ساتھ، میں نے تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنا شروع کیا کہ جو میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کا جو کلام پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا کلام مجھے کیا کہہ رہا ہے. اور فرماتے ہیں پھر ایسی کیفیات ہوئی کہ سخت سردی میں بھی آپ کا پورا لباس جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا جب آپ تلاوت قرآن کریں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف
وہ سارا کچھ حاصل ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا، جو بیک وقت 5 وقت کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی تھے۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، گج کے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے بچپن کا ایک واقعہ، آپ خود ارمغان حجاز میں کہتے ہیں کہ میں بچپن میں ایک فقیر ہمارے در پر آیا، گھر پر مانگنے کے لیے آیا، اور اس نے کاسے میں کچھ لیا ہوا تھا۔ میں سکول سے پڑھ کر آیا تھا، مجھے شرارت سوجی، میں نے چھڑی میرے ہاتھ میں تھی، میں اس کا جو کٹورا تھا یا جو اس نے اٹھا رکھا تھا، میں اس کو چیک کرنے کے لیے چھڑی سے میں نے جب اس کو چھڑی چبوئی تو وہ نیچے گر گیا اور ٹوٹ گیا، اس سائل کا کاسا ٹوٹ گیا، اس میں جو خیرات تھی وہ ضائع ہو گئی، آٹا وغیرہ چاول جو بھی تھے وہ مٹی میں مل گئے۔ ادھر سے میرے والد گرامی نور محمد باہر آئے اور میرے والد جو ہے ہاتھ باندھ کر اس فقیر سے معافی مانگنے لگے، اور جو اس میں خیرات تھی اس سے زیادہ میرے والد نے اپنی جیب سے ادا کیا اور معافی طلب کی، اپنے میری طرف سے معافی مانگ کر مجھے اندر لے گئے۔ اگر ہم ہوتے تو اپنے بیٹے کو ڈانٹتے مارتے۔ اب دیکھیں تربیت کا انداز کیا تھا، جب والدین کی تربیت ایسی ہو تو اقبال جیسی ہستیاں جنم لیتی۔ آپ نے کہا کہ بیٹا اقبال میرے لیے مصلی لانا، مصلی لایا گیا، وضو کر کے کہا آپ بھی وضو کر لیں، وضو کر کے فرماتے ہیں کہ جب مصلی پر میرے والد گرامی بیٹھے تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے کہا کہ بابا جان آپ رونا تو اس کو چاہیے جس کا کٹورا جس کا کاسا ٹوٹ گیا، آپ کیوں روتے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو سنیے اور جھومیے اور لطف اٹھائیے۔ آپ کے والد گرامی کہنے لگے مجھے قیامت کا وہ منظر یاد آ گیا ہے کہ جب اللہ کا محبوب حشر والے دن تشریف فرما ہوگا، جب اللہ کے محبوب وہاں تشریف فرما ہوں گے اور ارد گرد مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، ایک طرف عمر بن خطاب ہوں گے، عثمان ذو النورین، مولا علی، حذیفہ بن یمان، بلال حبشی، حذیفہ بن یمان جیسی ہستیاں ہوں گی، اور داتا گنج بخش علی اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری وہاں کھڑے ہوں گے۔ بڑے بڑے عظیم ہستیاں گرد اردا گرد حضور کے جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے اور ارد گرد تمام صحابہ کھڑے ہوں گے۔ کہنے لگے ابا جان پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا وہاں اگر یہ سائل آ گیا اور آ کر حضور سے شکایت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اقبال نے میرا کاسا توڑ دیا تھا اور اقبال نے میرا دل توڑ دیا تھا، پھر رب تعالیٰ کے محبوب نے مجھے بلایا اور کہا ایک ہی تمہارا بیٹا تھا، کیا تم اتنی بھی تربیت نہ کر سکے کہ ایک سائل کو خیرات دینے کی بجائے اس کے کاسا توڑ کے آیا؟ کہا بیٹا قیامت والے دن تو نے مجھے محبوب کی بارگاہ میں شرمندہ کر دیا ہے۔ اقبال کہنے لگے میں نے کہا کیا قیامت والے دن ہمارا مصطفیٰ کا سامنا ہوگا؟ میرے والد رونے لگے اور مسلح آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کہا تم سامنے کی بات کرتے ہو، محبوب نے تو قبر میں بھی ہمارے سامنے ہونا ہے، حشر والے دن بھی ہمارے سامنے ہونا ہے۔ کہاں وہاں محبوب ہوں گے۔ علامہ اقبال کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم نے حضور کا سامنا کرنا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ ہم حضور کے سامنے ہوں گے۔ ساری زندگی علامہ اقبال یورپ تک گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ حج کرنے چلے جائیں، آپ روزہ رسول پر چلے جائیں۔ آپ کی بہن نے بڑا اصرار کیا کہ آپ روزہ رسول پر چلے جائیں۔ آپ ایک دن رونے لگے، کہا تم اصرار کرتے ہو کہ تم مدینے چلے جاؤ، لیکن میں شرمسار ہوں کہ یہ چہرہ لے کر محبوب کے در پر جاؤں۔ کیا میں اس قابل ہوں کہ مصطفیٰ کے روزے پر جاؤں؟ کیا میرے قدم اور میری جوتیاں اس قابل ہیں کہ مصطفیٰ کی گلیوں میں جا کر لگے؟ یہ ہے ادب۔ سبحان اللہ دی آواز آوے۔ کہا میں اس قابل نہیں کہ روزہ رسول پر جاؤں، میں سیاحکار ہوں، وہاں جا کر کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ کہنے لگے مدینے جانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے شعروں میں کہتے ہیں۔ کہا اقبال ایک ہی صورت میں مصطفیٰ کے مدینے میں جا سکتا ہے، میں مر جاؤں حضور کی محبت میں، پھر میں قبر میں چلے جاؤں اور میری ہڈیاں گل جائیں اور وہاں جو ہے وہ ذرے ذرے ہو جائیں میری ہڈیوں کے، پھر میری ہڈیاں اس خاک کے ساتھ مل جائیں، پھر میری قبر کا نشان مٹ جائے حضور کی محبت میں، اور پھر وہ مٹی جو ہے حاجی جو مدینے کے راستے پہ جا رہے ہیں، میری کوئی مٹی اٹھا کر حاجیوں کے قدموں میں ڈال دے، حاجیوں کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جوتی کے ساتھ اقبال کا وہ گلی ہوئی جب ہڈیاں جائیں گی تو میں کہوں گا مصطفیٰ کے مدینے میں جانے کے اقبال بھی قابل ہو گیا ہے کہ میں اس قابل بھی نہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری
کرام قدر حضرات، آپ نے اپنے شعروں میں، اپنے اشعار میں، اپنے طرز زندگی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو عام کیا۔ ان کے ہر شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پہلو چھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور سب سے مشہور شعر جو آپ کا ہوا وہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ان کا نظریہ تو یہ ہے، آپ اپنے شعروں میں، غزل میں ایک واقعہ جنگ یرموک کا لکھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جنگ یرموک ہو رہی تھی۔ آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، جانتے ہیں کہ جنگ یرموک جو ہے وہ رومیوں کے خلاف ہوئی تھی، اور 10 گنا زیادہ فوج تھی۔ ایک طرف حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف رومی سپہ سالار تھا، رومی بادشاہ تھا روم کا، یعنی 10 گنا فوج رومیوں کی زیادہ تھی جنگ یرموک میں۔ اور ایک طرف حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دیگر صحابہ ایک طرف تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ایک صحابی کے مقابلے میں تقریباً 10 رومی آتے تھے، 10 گنا ان کی فوج زیادہ تھی۔ یہ اگر 1000 تھے تو وہ 10,000 تھے، یہ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خیمے میں، میں چونکہ کمانڈر تھا، چیف تھا، وہاں اپنے خیمے میں نفل پڑھ رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ ایک نماز عشاء کے بعد ایک نوجوان آیا میرے خیمے میں، یہ علامہ اقبال اپنی نظم لکھ رہے۔ ایک نوجوان آیا آپ کے خیمے میں، آ کر کہنے لگا اگر نوافل سے آپ فارغ ہو گئے ہیں تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی آ کر، وہ نوجوان صحابی جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، سمجھ آ رہی گل دی؟ وہ جو صحابی لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ وہ خیمے میں آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے اے عبیدہ بن جراح، نوافل سے اگر فارغ ہو گئے ہیں تو آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا مانگی، کھڑے ہوئے کہا حکم کیجئے، کیا کہنے کے لیے آئے؟ کہا کہ آپ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم تعداد میں بالکل تھوڑے ہیں، اور مجھے شوق ہے، جب سے میں جو ہے وہ جنگی معاملات میں آیا ہوں میں ہر روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ سرکار فرماتے ہیں جو شہادت کی موت نہیں مانگتا وہ منافق ہوتا ہے، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا، کہتا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے محبوب کے نام پر میری جان قربان ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں ہر روز شہادت کی دعا مانگتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ہر روز اپنے لیے شہادت کی دعا مانگے، وہ جنگ میں جا کر، کہیں جا کر نہ بھی شہید ہو، اپنے بستر پر مر جائے، اللہ پھر بھی اسے شہادت کی موت کا رتبہ عطا فرماتا۔ پر روڑا ہے سانو منگن لگیا بھی ڈر لگتا کدھر جا کے ماری نہ جائیے باہر روڑ تے، یعنی ویسے دعا منگن لگیا کلیاں بہ کے ساڑی بہادری دا حالہ میں صحیح کہہ رہا، میں اپنی گل کر رہا، تواڈی تے تسی تے بڑے عاشق رسول آدمی ہو، میں اپنی گل کر رہا، یعنی ہم تنہائی میں بھی مانگتے یا اللہ کدھر ماری نہ جائیے باہر جا کے، یا اللہ کدھر شہید نہ ہو جائیے۔ سمجھ آ رہی گل جی کہ نہیں؟ حقیقت یہ ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں، ہم اس قدر بزدل ہو چکے ہیں کہ تنہائیوں میں بھی ہم اپنے لیے اللہ سے شہادت طلب نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ شہید ہونے لگتا ہے ایک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس کے سامنے اللہ اپنا حقیقی جلوہ کر دیتا ہے، اور کہا اسے پھر تکلیف نہیں ہوتی جس کے سامنے حسن یوسف ہو وہ انگلیاں کاٹنے انہیں تکلیف نہیں ہوتی، تو جس شہید کے سامنے اللہ کا جلوہ اسے کیسے تکلیف ہو؟ نعرہ تے مارنا نہیں، سبحان اللہ تے گاج کے کہیو سانگا آندھی تو اللہ اکبر۔ یہ ہے علامہ اقبال، فرماتے ہیں نماز اگر میری نہ ہو، فرماتے ہیں میری نماز اگر نہ ہو، میری نماز تیرا تے عشق میرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی یاد میری نماز میں نہ ہو تو پھر میرے سجدے بھی پردے میں ہیں، میرے رکوع بھی پردے میں ہیں۔ فرماتے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کہنے لگے صرف اقبال نہیں، یہ جو کائنات
کائنات میں کائنات کا تمہیں خزانہ اور ارد گرد خیمہ افلاک نظر آ رہا ہے، آسمان جو تمہیں بغیر ستون کے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں کھڑا، یہ محبت مصطفیٰ میں تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور کہا کائنات کی اگر کوئی نبض چل رہی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ کی وجہ سے چل رہی ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح آپ ارشاد فرماتے وہ نوجوان آیا، کہنے لگا ہر روز شہادت کی دعا مانگتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ کل میدان جنگ میں اللہ ضرور مجھے شہادت عطا فرمائے گا۔ بڑا خوش تھا، کہنے لگا کل میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک گل علامہ اقبال نے لکھی ہے، گل ٹھوک بجا کے کہنے لگا اے عبیدہ بن جراح میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے کہنا پھر کیا چاہتے ہو، کیا مطلب، کیا حکم کیا ہے، کس لیے آئے ہو، کوئی وصیت کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، بس آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کل میں شہید ہو جاؤں گا، آج شام آپ کے پاس ہوں، کل شام میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوں، کل شام میں سرکار کی بارگاہ میں ہوں گا۔ عبیدہ بن جراح بس آج شام آپ کے ساتھ ہوں، شہید ہونے کی دیر ہے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ کہنے لگے اگر کوئی پیغام ہو، کوئی پیغام ہو تو دے دو، میں جا رہا ہوں حضور کی بارگاہ میں، تمہارا پیغام دے دوں گا۔ عبیدہ بن جراح زمین پر گرے، کہنے لگے واہ نوجوان تمہارے عقیدے کو سلام ہے، تیری عظمتوں کو سلام ہے، شہادت کا وقت تیرے سر پر ہے اور دشمن کی آوازیں آ رہی ہے، تیرا عقیدہ کتنا نرالا عقیدہ ہے، تجھے پتا ہے میں مرنے کے بعد در محبوب پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ عبیدہ بن جراح کہنے لگے میرا جا کر حضور کی بارگاہ میں سلام کہنا اور کہنا جو رب نے آپ سے وعدے کیے تھے اللہ نے سارے وعدے آپ کے پورے فرما دیے۔ علامہ اقبال یہ غزل لکھنے کے بعد، نظم لکھنے کے بعد نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں نوجوان اپنے آپ کو اس طرح زندگی گزار کہ تیرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، تیرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ پتا چلا علامہ اقبال داڑھی منا آدمی ہے، دنیا دار آدمی ہے، بظاہر ساڑھے نزدیک ایک دنیا دار، ساری زندگی سکول پڑھا ہے۔ علامہ اقبال دا نظریہ ہے، مصطفیٰ دے صحابہ دا عقیدہ ہے کہ مرن تو بعد سارا تو پہلے جدی بارگاہ وچ جانا ہے اور رسول اللہ دی بارگاہ ہے۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا 3 دن پہلے آپ نے ایک شعر لکھا تھا، آپ نے کہا تھا تو غنی از دہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، گر تم بھی نہیں حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ کہنے لگا یا اللہ تو بڑا غنی ہے اور میں تیرا عاجز اور فقیر آدمی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو غنی ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ فقیروں سے حساب نہیں لیا کرتے، لیکن اگر میں گناہگار آدمی ہوں، اگر حسابم ناگزیر، میرا حساب لینا اگر اتنا ہی ضروری ہوا، میں ایک عرض کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں، میں نے ساری زندگی تجھ سے محبت کی ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، میرا حساب محبوب کے سامنے نہ لینا، اس لیے کہ ساری زندگی تو حضور کو سکھ دے نہیں سکا، مرنے کے بعد جب میرا حساب ہو تو ذرا تنہائی میں لے لینا، اگر حضور کے سامنے حساب لے گا کہیں میرے اعمال کی وجہ سے میرے نبی کو حشر والے دن تکلیف نہ ہو۔ میں کہتا ہوں جب عشق ایسا ہو پھر مرنے کے بعد قبریں ویران نہیں ہوتی، قبروں پر بھی اللہ پھولوں کو خشک نہیں ہونے دیتا۔ جب محبت کا یہ عالم ہو، جب حضور سے پیار کا یہ عالم ہو، او بیلیا پھر قبراں اجڑدیاں نہیں، پھر قبراں ویران نہیں ہوندیاں، پھر قبراں بھی آباد رہندیاں، جنازے بھی آباد ہوندے نے، اللہ نام بھی نہیں مٹن دیندا، آباد نام اسی طرح آباد اور شاد ہو جاتا۔ اس لیے حضور کی محبت کل ایمان ہے، حضور کی محبت جزو ایمان نہیں، کل ایمان ہے۔ بڑے بڑے شعراء ہے، نام مٹ گیا، نشان مٹ گیا، اج بھی علامہ دا اقبال دا نام ہے، حالانکہ دنیا دار ہے لیکن چند دن حضور نال پیار کیتا ہے، حضور دی شان وچ شعر لکھ کے گئے، حضور نال پیار کر کے گئے۔ اج دنیا تے علامہ اقبال دا نام ہے یا نہیں؟ جاؤ قبر تے کریں جا کے ویکھو جا کے مزار، اج بھی علامہ اقبال دے مزار تے پھلاں دیاں پتیاں تانوں نظر آن گیاں۔ حقیقت دی طرف آؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در تو بغیر کوئی ایہو جیا در نہیں جتھوں تانوں عزت نصیب ہوئے گی، حضور ہی کی در پر آؤ گے اللہ کا پیار نصیب ہوگا، مصطفیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔ صحابہ کہندے جی اسی تے بس اسی کعبے بیٹھے رہیے، سانو کئی ضرورت ہے حضور دے پیچھے پیچھے ٹرن دے۔ حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے مصطفیٰ کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ کسی ایک صحابی نے بھی
پریشان نہ ہونا، تمام صحابہ اور حضور کعبے سے بڑی محبت کرتے، ہم بھی الحمدللہ کرتے، ہماری جان کعبے پہ قربان۔ لیکن میں نے نہیں پڑھا، کسی صحابی نے، تسی پڑھا ہوئے تو پتہ نہیں، میں 18 سال ہے نہیں پڑھا، کسی صحابی نے رو کے دعا منگی ہوئے یا اللہ کعبے وچ موت دے۔ میں نے جتنے عاشق دیکھے ہیں، جتنے صحابہ دیکھے ہیں، وہ یہی کہتے ہوئے گئے یا اللہ در محبوب پر موت عطا فرما، مصطفیٰ کے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں موت عطا فرما۔ پتہ چلا در مصطفیٰ ہی حقیقت میں خدا کا گھر ہے، کعبے جاؤ گے پھر بھی رب ملے گا، مدینے آؤ گے پھر بھی محبت مصطفیٰ ملے گا۔ گاج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ، گاج کے آنکھوں ذرا سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں اور اپنی اولادوں کو حضور کا پیار دیں، حضور کی باتیں سنائیں، در محبوب کے در کا نوکر اور خادم بنا دیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بھی ہوگا، حضور پر درود و سلام بھیجنے والا بھی ہوگا۔ اپنی اولادوں کو سرکار کی محبت دیں۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا دن گزر گیا، ٹھیک ہے گزر گیا، لیکن ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ اس آدمی کو عزت کس وجہ سے ملی ہے۔ اگر دنیا داروں کے قصیدے لکھتا تو اسے عزت ملتی؟ آپ کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ، در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماہ زنام مصطفیٰ۔ کہتے اقبال جب فوت ہونے لگا پوچھا اقبال تمہارا شہرہ یورپ تک ہے اور بڑے بڑے شعراء تمہیں سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء آ کر حاضریاں دیتے ہیں، بتاؤ تو صحیح ان ساری عزتوں اور تمام عزتیں اور شانیں ملی کہاں سے ہیں؟ کہنے لگے آبروئے ماہ زنام مصطفیٰ۔ کہا قیامت تک اگر جہاں بھی اقبال کا نام ہوگا عزت سے پکارا جائے گا، اس کی ریزن یہ ہے، وجہ یہ ہے آبروئے ماہ زنام مصطفیٰ، میں نے حضور سے محبت کی ہے، حضور کے صدقے اللہ نے مجھے جگ میں عزتیں اور شانیں عطا فرما دی۔ فرماتے شعر و شاعری کی وجہ سے مجھے عزتیں نصیب نہیں ہوئی، مجھے اگر عزت نصیب ہوئی ہے تو محبوب سے محبت کرنے کی وجہ سے عزت نصیب۔ وہ خدا بخش جو علی بخش آپ کا نوکر ہے، وہ کہتا ہے رات کے پچھلے پیر ایک بزرگ آتا ہے آپ کے گھر اور آ کر دستک دی، اندر بیٹھے معانقہ ہوا، بعد وصال یہ علی بخش ہے یہ بات سنانے لگا، کہنے لگا میں نے پوچھا کہ یہ حضور کون ہے؟ کہا آپ چھوڑیں ان کے لیے کوئی کھانے دانے کا انتظام کریں۔ وہ علی بخش کہتا ہے کہ وہ جو بزرگ علامہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رات کے وقت، یہ علی بخش دی زبانی، اگر کسی فتویٰ لانا ہے اعتراض کر رہا ہے تو علی بخش کو پوچھو جڑا آپ کا نوکر ہے، جنہیں نوائے وقت انٹرویو دیتا تو بات سبحان اللہ کہی ہو۔ وہ علی بخش کہتا ہے رات کے وقت علامہ کے پاس ایک سفید ریش آدمی آئے اور آ کر مصافحہ کیا، معانقہ کیا، مجھے علامہ اقبال نے کہا باہر سے کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ کہتے ہیں میں باہر آیا بھاٹی دروازے پر، وہاں ایک بزرگ جو ہے وہ لسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے لسی لی اور جا کر دی، علامہ نے پی، ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں لسی والے نو کہنے لگا حضور اندے پیسے کنے نے؟ کہنے لگے رہن دی علامہ اقبال نال ساڈا کھاتا چلدا ہے، علامہ اقبال نال ساڈا کھاتا چلدا ہے۔ اے ہن کسے نو ہضم ہوئے نہ ہوئے علی بخش دی زبانی ہے کہ رب تعالی شانہ دیندا ہے جڑا انہاں دے نام تو وقف کر دے۔ کسے نو ہضم نہ ہوئے گل تے او بندہ جویں علامہ اقبال نے کروڑ واری حضور تے درود پڑھا ہے نا، کروڑ واری درود پڑھے تے پھر آ کے مینوں پوچھے اس گل دی سمجھ انہوں آئی ہے یا نہیں آئی؟ جنوں اقبال سمجھ نہیں آیا انہوں محمد مصطفیٰ اور حضور دی ذات کیویں سمجھ آ سکتی؟ ساڈا کام کیڑے کڈنا نہیں، ساڈا کام حضور نال جتنا ہو سکے پیار اور محبت کرنا، کیڑے نہ کڈو۔ یہ بات کیسے ہو گئی؟ یہ تو شاید کوئی کہانی ہے، اور جنہاں نوں کہانی نظر آندی نا او مرزے جیسے جاؤ دے گھر اور جی باہر مسجد بنی اندے گھر دے باہر، اوتھے اندے والد گرامی نماز پڑھ دین، اندے والد کولوں پوچھا گیا تیرا پتر غوث پاک دے بارے گلاں کردا ہے، داتا صاحب دے بارے گلاں کردا ہے، لوگاں دے تے نوجواناں دے عقیدے خراب کردا ہے، تو کی کہنا ہے؟ کہندا مینوں لگدا ہے میرا ہے ہی نہیں۔ کہنے لگے او کیویں؟ تیرا کی عقیدہ ہے؟ تو ہے کون؟ کدا بیت ہے؟ مرزا جیلمی دا ابا کہندا ہے میں تو سیال کے در کا کتا ہوں۔ کہنے لگے میں تے سیالاں دا بیت ہاں، اج بھی سیال شریف جا کے حاضری دے کے آنا۔ اے پتہ نہیں کتھوں پیدا ہو گیا، لگدا ہے میرا ہے ہی نہیں۔ میں کہیا حلالی خون ہوئے، حلالی خون ہوئے، اللہ دے پیاراں نال او دشمنی نہیں رکھدا، اللہ دے پیاراں نال پیار رکھدا ہے۔ سبحان اللہ، گاج کے یار کہو نا سبحان اللہ۔
سبحان اللہ. پیو تے سیالاں دا بیت تے ہن پتر دا پتہ نہیں وچوں کی پیدا ہویا ہے. سبحان اللہ دی آواز آ رہی. گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علی بخش کہتے ہیں کہ میں لسی لیتے آیا برا لسی دی گل تسی کہو گے لسی شروع ہو گئی. آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نے اس کو پلایا اور وہ حضرت چلے گئے. بعد میں نے پوچھا علامہ اقبال سے کہ حضرت یہ کون تھے جو رات کے وقت تشریف رہا؟ چہرہ بڑا نورانی تھا. آپ کہنے لگے چھوڑ اس معاملے میں تو برحال جس کام کے لیے تجھے رکھا ہے وہی کام کر. میں کہنے لگا حضور دس دیو مہربانی. آپ کہنے لگے میرے نال شرط رکھ میری زندگی دے وچ اے معاملہ کسے نوں دسیں گے نہیں, مرن تو بات تینوں اجازت ہے جنوں چاہ تو بیان کر. سبحان اللہ. دس دیاں بزرگ کون سن؟ کہنے لگے وہ جو سفید داڑھی والے بزرگ آئے تھے وہ اجمیر کا شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے, اور جیڑا بابا لسی لا کے بیٹھا سی داتا گنج بخش علی اجمیری تھے. گاج کیا کو ذرا سبحان اللہ. یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ جہاں کیا ہے جب حضور سے بندہ محبت کر لیتا ہے پھر لوح کا اور قلم کا تمام علم اللہ پاک اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں حد کر دی. کہتے ہیں لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. حباب کہتے ہیں بلبلے نو جیڑا پانی دے اوتے چھوٹا جہا بلبلا بندا ہے انہوں حباب کہندے. علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ کائنات میں جتنی عزتیں ہیں یہ ساری پانی کے اس بلبلے کی طرح ہے, باقی سارا دریا آپ ہے. اور کائنات کی جتنی عزتیں ہیں چاہے وہ لوح ہے چاہے وہ قلم ہے چاہے رب کا عرش ہے چاہے کرسی ہے, ان تمام چیزوں کو آپ کے صدقے بنایا گیا ہے. یہ تو آپ کے مقابلے میں پانی کا ایک بلبلا بھی نہیں ہے. آپ کو رب نے وہ شانیں دی ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. گرامی قدر حضرات, حضور سے محبت کریں گے تو اللہ نسلوں کو سنوار دے گا. دعا ہے رب تعالی ہمیں حضور کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے.